ایک انسان کو یہ چیز ڈیفائن نہیں کرتی ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے. انسان کو ڈیفائن یہ چیز کرتی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا یا ہے یا جو ہوگا وہ اس کا استعمال کن چیزوں میں کرے گا اور کیسے کرے گا. اب کتنے فارچونیٹ تھے اس دنیا میں، آپ کو کیسی جگہ پر پیدا کیا گیا، آپ کو کیا کیا موقع ملے، وہ چیز الگ چیز ہے. جس کو چاہے زیادہ دے دیا جائے، جس کو چاہے گا اللہ اس کو کم دے دے گا. لیکن ایک کیریکٹر جو ہوتا ہے، جو چیز ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ انسان کامیاب ہے اور یہ انسان ناکامیاب ہے، یہ انسان فیلئر ہے، وہ چاہے چھوٹی عقل کا انسان یہ کہے گا کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، اس کے پاس فارچونز زیادہ ہیں تو یہ کامیاب ہے، اور یہ فیلئر ہے کیونکہ یہ غریب ہے، یہ ایک جھوپڑے میں رہتا ہے، اس کے پاس کوئی مہنگی کار نہیں ہے یا سرے سے کار ہی نہیں ہے، پیدل چلنے والا ہے، تو یہ فیلئر ہے. یہ چیز بیس نہیں ہے کہ جس پر انسان کو جج کیا جائے کہ وہ کامیاب ہے یا ناکامیاب ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو آپ کو ملا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے یہ چیز ملی ہوئی ہے، یا اللہ مجھے یہ اور دے دے، مجھے یہاں سے یہاں پہنچا دے، تو آپ جہاں پہنچے ہوئے ہیں اس وقت، جہاں ہیں وہاں کی چیزوں سے کو آپ نے کیسے استعمال کیا، اور ان چیزوں کا شکر کیا، ان کو لوگوں کے فائدے میں لگایا، اپنے فائدے میں لگایا، اس کا حق ادا کیا، گناہوں سے بچے، غلط کاموں میں اس کو لگایا یا غلط کاموں سے اس کو بچا کے رکھا، اس کو سیف رکھا، اس کو ضائع ہو جانے سے بچایا. جو بھی نعمت ہے جسم کے اوپر ہے، آپ کی ہیلتھ ہے، آپ کی عقل ہے، آپ کے پاس جو دولت ہے، آپ کے پاس جو لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں میں آپ کا انفلوئنس کیا ہے. اگر آپ کی کوئی بات سنتا ہے، جو آپ کی بات پر عمل کرتا ہے، تو اس کو آپ نے کیا بات بتائی، اس کو صحیح راستے پر لگایا آپ نے اپنی باتوں سے یا غلط راستے پر لگایا. یہ ساری چیزیں یہ چیز ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کامیاب ہیں یا نہیں. اور یہی سب سے بڑا اللہ کا جو طریقہ ہے انسان کو ناپنے کا، یہی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کو پیدا اسی لیے کیا گیا کہ اس کے بیچ میں تمہیں جج کر لیا جائے، تمہیں آزما لیا جائے کہ تم نے کامیاب ہوئے ہو یا ناکامیاب ہوئے ہو. جو زندگی ہم نے تمہیں دی تھی اس کو تم نے کیسے استعمال کیا. تو یہ چیز انسان کی طے کرتی ہے. اب ہم نے جتنا پیچھے جو کچھ کر رکھا ہے، جو وقت گزر گیا، اس میں ہم نے کیا کیا ہے. ہم کامیاب تھے یا ناکامیاب ہو گئے، یا کچھ بیچ میں رہا، ایکول رہا کہ ہم نے کب کچھ ایسے کام کیے جو اچھے بھی تھے، کچھ ایسے کیے جو برے بھی تھے، تو وہ الگ چیز ہو گئی. لیکن ہم خود سے اپنے آپ سے یہ سوال کریں اور جینوئنلی اس کا جواب دیں کہ کیا جتنا میں کر سکتا تھا، جتنا اچھا میں کر سکتا تھا، وہ میں نے کیا. میں تو اپنے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا، بالکل نہیں کہہ سکتا کہ جتنا میری پوٹینشیل اللہ نے دی ہے، جتنی صلاحیتیں ہر انسان کو دی ہیں، اس کے مطابق میں نے عمل کیا ہے. اور بہت سے لوگ ہی یہی کہتے ہیں. اگر ہم سوال کریں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو جس نے اپنا 100% دیا، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے. آگے کم سے کم یہ نہیں کہ آپ اسی پل سے پرفیکٹ ہو جائیں گے. آپ نے ہر سیکنڈ، ایک ایک پیسہ اپنے صحیح جگہ پر لگانا شروع کر دیں گے، ایک ایک سیکنڈ اپنا. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو بیٹر ہونا ہے، آپ کو بیسٹ نہیں ہونا ہے، آپ کو بالکل پرفیکٹ نہیں ہونا ہے، بیٹر ہونا ہے. جتنا پہلے تھے اس سے کچھ پرسنٹ آپ نے خود کو بہتر بنا لینا ہے. آپ 8 گھنٹے تباہی کے کاموں میں رہتے تھے، اس میں سے 1 گھنٹہ اچھے کاموں میں رہنا شروع کر دینا ہے. آپ پھر اس کو آگے 7 گھنٹے، 6 گھنٹے، 5 گھنٹے ایسے کر کے آپ نے اپنے تباہی کے جو گھنٹے آپ کے ہیں وہ کم کرنے ہیں، اور جو بنانے کے، آپ کے کیریکٹر کو بنانے کے لمحے ہیں وہ بڑھانے ہیں. ایسے کر کامیابی تک پہنچنا ہے، اور پھر اس کو نظر انداز کر دینا ہے. آپ نے اپنا مقصد چننا ہے کہ یہ میری کامیابی ہے، جو کہ آپ علم کے مطابق چنیں اپنے. پھر اس کامیابی کی طرف بڑھیں، اور پھر جو اس کامیابی تک پہنچنے کی جو کام ہے وہ کریں. اور ان کاموں کو کتنا کر رہے ہیں، وہ کام آپ کی زندگی کے کتنے بڑے پورشن کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ آپ نے پتہ لگانا ہے. اور پھر
آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، برا کر رہا ہوں، کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، نہیں جا رہا ہوں، اور اسی بیس پر آخرت میں بھی آدمی کو تولا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو آتی ہے، جو اس سے بھی اوپر ہے، وہ نیت ہے، کس نیت سے کر رہے تھے۔ یہ دوسرا ڈائمنشن ہے، یہ سب سے اوپر کا ڈائمنشن ہے کہ نیت انسان کی، اور یہ بہت ہی کروشل چیز ہے اس مسئلے میں۔ تو ایک تو آپ نے جو چیز ملی ہے اس کو صحیح سے استعمال کرنا ہے، اور اس کو استعمال کرتے وقت نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے کہ میں کیوں اس کو اچھے طریقے پر استعمال کر رہا ہوں، کیوں میں اچھے کام کر رہا ہوں، کس لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے، تو اس کو مجھے لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، لوگ مجھے اچھا کہیں، تو یہ نیت بھی، یا مجھے اس کو دکھانا ہے جس نے مجھ سے کہا ہے کہ اچھے کام کرنے، یعنی اپنے رب کو۔ تو یہ سب سے اوپر کا ڈائمنشن ہوتا ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت جو اعمال ہیں، جتنے بھی انسان کیا ہے، انسان کا کردار کیا ہے، وہ سارے کیے ہوئے کام جو وہ کرتا ہے وہی انسان ہے، وہی اس کو بناتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے کہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ زید اچھا ہے کیوں؟ اس کے اعمال کی وجہ سے، اور فلاں شخص برا ہے کیوں؟ کیونکہ اپنے اس کے اعمال برے ہیں۔ تو وہ چیز جو تمام اعمال ہیں وہ ایک انسان کو اچھا اور برا بنا رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اچھا کرنے والا برا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نیت بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ 3 ڈائمنشن ہیں، سب سے اوپر نیت ہے، تو پھر نیت بھی اپنی ہمیں سدھارنی ہے۔ تو جو ریسورسز ملے ہیں ان کو اچھے سے اچھی جگہ استعمال کریں، تبھی آپ کامیاب کہلائیں گے، اور اچھی نیت کے ساتھ استعمال کریں۔ تو ابھی سے کوشش کریں کہ مجھے اس پر کام کرنا ہے، مجھے یہ چیز نہیں دیکھنی ہے کہ میرے پاس کروڑ روپے ہیں، ارب روپے ہیں، کھرب روپے ہیں، ملینز ہیں، بلینز ہیں، ٹریلینز ہیں، کچھ بھی ہیں۔ یہ چیز مجھے ڈیفائن نہیں کرے گی، مجھے جو ڈیفائن کرے گی وہ میرا کیریکٹر ڈیفائن کرے گا کہ میں کس حالت میں کیا کر رہا ہوں، جو چیز مجھے ملی ہے اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، جو چیز مجھے نہیں ملی ہے اس کو پانے کے لیے کیسے اس کی طرف دوڑ رہا ہوں، اور کس چیز کو پانا چاہتا ہوں۔ سب کچھ آپ کے اندر ہے، آپ کی کامیابی، آپ کی ناکامی، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔